بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. علماء اعظام، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمانان کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں تاکہ ہم لوگ بیداری پھیلا سکیں، اس ملک کو بچا سکیں، اپنے دستور کو بچا سکیں اور وقف کو بچا سکیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب کاشف صاحب کا اور جناب ممتاز احمد خان صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور آپ تمام حضرات کا جو یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس اجلاس کو کامیاب بنایا. بارک اللہ فیکم جمیعا. مجھے ابھی وقت 9:30 ہو رہے ہیں، آپ لوگ تقریباً 2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی کچھ اور دیر بیٹھنا ہے. لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے کہ رات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہے، اور پریزنٹیشن ایسے بھی سنانے والا ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں سب لوگ انشاءاللہ. اپنے آپ کو تازہ دم کر لیں، تھوڑے پیر کو چلا لیں انشاءاللہ، کمر سیدھی کر لیں. کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ پیر نہیں ہلائیں گے. پیر ہلائیے تاکہ کمر جو ہے وہ سیدھی ہو جائے. ابھی تھوڑی دیر اور جاگنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک نہیں، ابھی فلیش لائٹ ابھی جلوائیں گے لیکن ابھی نہیں، وہ آخر میں جلے گی انشاءاللہ، وہ آخر میں جلنے والی ہے. ٹھیک، تشریف رکھیے. اصل میں ہم سب لوگ اس قسم کی کانفرنسز اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک موضوع پر بات چیت ہو، اور جو کہنے والے ہیں اور جو سننے والے ہیں اور مختلف جماعت کے لوگ ایک صفحے پر آ سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ مسئلہ کیا ہے. جب وقف کا یہ مسئلہ آیا تو یہ بات پتہ چلی کہ بہت ڈھیر سارے لوگوں کو یہ خود پتہ نہیں ہے کہ وقف کیا چیز ہے. تو یہاں سے بات شروع کرنی چاہیے کہ وقف کیا ہے. وہ اس لیے بھی شروع کرنی چاہیے کیونکہ مجھے وہ دن یاد ہیں جو کچھ مہینے پہلے ابھی تھے. وقت کا نیوز کا سائیکل اتنا تیز ہو گیا ہے کہ لوگ الزام لگا کے چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کون سی بات کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ وقف جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وقف جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. اور ابھی تشار مہتا صاحب نے، وکیل صاحب آپ کو اگر وکیل صاحب اس کی وضاحت کرتے تو اور بہتر وضاحت کرتے کہ تشار مہتا صاحب نے فرما دیا ہے کہ یہ ایسنشل پریکٹس اسلام کی نہیں ہے، یعنی اسلام کا ٹھیک اسی طرح سے حصہ نہیں ہے جس طرح مسجد نہیں ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ مسجد اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک اسی طریقے سے تشار مہتا صاحب نے آرگیومنٹ دے دیا ہے کہ ایسنشل پریکٹس نہیں ہے، یعنی کہ یہ دین کا لازم حصہ نہیں ہے اسلام کا. تو بات اتنی سی ہے کہ ہم لوگ دین تشار مہتا صاحب سے نہیں لیتے، ہم لوگ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ کہا کہ صدقہ کرو، اور پھر صدقے کی مختلف طریقے بتائے. اس میں سے صدقہ جاریہ بھی بتایا، اس میں سے ایک وقت کا صدقہ بھی بتایا. پھر یہ بھی بتایا کہ تم اگر اپنی بیوی کو کچھ کھلاؤ گے تو وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا. بچے کو کچھ کھلاؤ گے تو وہ بھی صدقہ ہے، اس کا ثواب ملے گا. اور اپنے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو وہ بھی صدقہ ہے. تو انہوں نے 3 قسم کا صدقہ یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیا ہے، اور اس قسم کے بہت سے صدقے بتائے. تو انہوں نے ایک اور قسم کا صدقہ بتایا، اور وہ بتایا کہ ایسا صدقہ جس کی اصل کبھی ختم نہیں ہو.
یعنی کہ وہ چیز جو آپ کی ہے، آپ نے اس چیز کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی خاص مقصد کو طے کیا، اور اس کے بعد اس کو پھر کبھی نہ بیچا جا سکے گا، نہ اس میں وراثت قائم ہوگی، اور نہ ہی وہ تحفے میں دیا جا سکے گا۔ یہ 3 شرط لگا دی۔ یہ کس نے لگائی؟ یہ علماء کرام نے نہیں لگائی، یہ مفتیان کرام نے نہیں لگائی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور نے بتایا یہ خاص قسم کا صدقہ ہے، یہ خاص قسم کا صدقہ ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ وقف جو ہے، لفظ وقف واو قاف فا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، قرآن میں نماز بھی نہیں ہے، نون میم الف زے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن میں صلاح موجود ہے، یعنی کہ نماز، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ لوگ کا ذہن پتہ نہیں کس وجہ سے اٹک جاتا ہے غلط جگہوں پر۔ قرآن شریف نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ قرآن شریف نے بتا دیا۔ اب کچھ لوگوں نے، کہنے والوں نے یہ کہا کہ اصل میں مفتی جو ہیں انہوں نے اس کو اسپیکولیٹو ریزننگ سے کام لیتے ہیں۔ اب وکیل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اگر یہاں ہوتے تو بتاتے کہ اسپیکولیٹو ریزننگ نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے ریزننگ کی کتابوں میں، اینالوجیکل ریزننگ ضرور ہوتی ہے۔ جو اسپیکولیشن ہے، جو قیاس ہے، وہ ذہن کا ہے۔ اینالوجیکل جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیج آپ کو قرآن میں ملنا چاہیے۔ وہ جو تشار مہتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسینشیلٹی ٹیسٹ میں یہ فیل کر گیا ہے، یہ ان کے لیے آیت ہے قرآن کی، جس سے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اسینشیل پریکٹس ہے انشاءاللہ۔ تو قرآن نے کہا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اس کو نہ بیچا جائے گا، نہ اس میں وراثت قائم ہوگی، اور نہ ہی اس کو تحفے میں دیا جا سکے گا۔ تو یہ ہے اس چیز کا جواب جو تشار مہتا صاحب فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم لوگ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر 1400 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا صدقہ یا وقف مسجد قباء کا کیا، پھر مسجد نبوی کیا، اور پھر 7 باغات کیے۔ اس کے بعد اسی زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر